میرے بھائیوں سنو، اللہ تعالی نے 7 آسمان کو بنایا، اللہ تعالی نے زمین کو بنایا، اللہ تعالی نے ستاروں کو بنایا، اللہ تعالی نے سورج کو چمکایا، اللہ تعالی نے چاند کو بنایا، اللہ تعالی نے اس ساری گیلیکسی کو بنایا، اللہ تعالی نے اس ساری یونیورس کو بنایا۔ اللہ تعالی نے 18,000 مخلوق بنائے، اللہ تعالی نے چرندے بنائے، اللہ تعالی نے پرندے بنائے، اللہ تعالی نے جنگل کی مخلوق کو بنائے، اللہ تعالی نے پانی کی مخلوق کو بنائے، اللہ تعالی نے ہواؤں کی مخلوق کو بنائے، اللہ تعالی نے ہواؤں کی مخلوق کو بنائے، لیکن اللہ تعالی نے سب سے بہترین مخلوق بنائے، اشرف المخلوق ہے۔ کیا ہے؟ اشرف المخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کریشن میں سے سب سے بہترین کریشن ہم ہیں، انسان ہے، اشرف المخلوق ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوق کو بنایا۔ وہ میرے بھائی صرف اللہ کی عبادت کے لیے، صرف اللہ کی بندگی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والے کے گھر میں پیدا فرمایا، کلمے والے گھر میں پیدا فرمایا۔ میرے بھائی سنو، لفظ ایمان والے میں ایک پیغام ہے، لفظ ایمان والے میں ایک پیغام ہے۔ کیا ہے؟ ایمان والے لفظ میں یہ پیغام ہے کہ ایمان کو بچانے والے ہیں، ایمان کو لانے والے ہیں، ایمان کو پھیلانے والے ہیں۔ یہ پیغام ہے ایمان والے۔ ہم اس پیغام کو نہیں جانتے، ہم تو اللہ کو بھول چکے ہیں، نبی کو بھول چکے ہیں، نہ ہمیں بنایا، نہ جس نے ہمیں پیدا فرمایا، جس نے ہمیں روزانہ رزق دیتا ہے، نہ وہ یاد ہے، نہ ہمیں اللہ یاد ہے، نہ ہمارے نبی یاد ہے، نہ ہماری دین یاد ہے۔ ہم سب بھول چکے ہیں، دنیا میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کی محبت میں یہ سب کو، نبی کو بھول چکے ہیں، اللہ کو بھول چکے ہیں، آخرت کو بھول چکے ہیں، قبر کو بھول چکے ہیں، موت کو بھی بھول چکے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی تم سے پیار کرتا ہے۔ ایک عورت نے کہنے لگی، اے اللہ، ایک عورت کہنے لگی، کیا کہنے لگی؟ سنو، یہ اللہ، آج کا دن میری زندگی میں سب سے مایوس والا دن ہے، سب سے منسوخ دن ہے، اس لیے کہ ایک شخص نے مجھے بھول چکا ہے، اس لیے آج کا دن مجھے اچھا نہیں لگا۔ لیکن اللہ کہتا ہے صرف ایک کی وجہ سے، صرف ایک کی وجہ سے تو نے اتنی تڑپ رہی ہے، میں نے کتنے کروڑوں کے، ملین کے، بلین کے لوگوں کو بنایا، بلین کے انسان کو بنایا، کروڑوں کے انسان بنایا، اس میں سے سارے کے سارے زیادہ تر لوگ مجھے بھول چکے ہیں، لیکن پھر بھی میں ان سے پیار کرتا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، کیا رب ہے! دیکھو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، میں نے تو کروڑوں لاکھوں انسانوں کو بنایا، اس میں زیادہ سے زیادہ لوگ مجھے بھول چکے ہیں، پھر بھی میں ان سے پیار کرتا ہوں، پھر بھی میں ان سے پیار کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آیا، ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آیا، ابراہیم علیہ السلام نے استقبال کرے، مہمان کی استقبال کرے، اندر بلا لائے اور ان کو کھانا پیش کیا۔ جب انہوں نے کھا رہے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ارے بھائی بسم اللہ تو پڑھ۔ وہ جو مہمان آیا اس نے کہنے لگا، مجھے تو پتا نہیں اللہ ہے کون، مجھے تو پتا نہیں اللہ ہے کون۔ ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آ گیا، آگے سے کھانا لے لیے، آگے سے کھانا اٹھا لیے، فرمائے کہ چلے جا۔ ہائے ہائے ہائے،
جب وہ مہمان دروازے تک پہنچا نہیں، جبرائیل آ گئے اور کہنے لگے خلیل اللہ، یہ اللہ کے دوست، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں منکر تو میرا تھا، منکر تو میرا تھا، میں نے تیرے پاس بھیجا تھا کھانا کھلانے کے لیے، تو نے کیا کیا؟ وہ مجھے مانتا ہے نہیں مانتا، وہ اس کا اور میرا مسئلہ ہے، وہ اس کا اور میرا معاملہ ہے، میں نے تیرے پاس بھیجا تھا کھانا کھلانے کے لیے، تو نے کیا کر دیا؟ یہ خلیل اللہ، جاؤ واپس بلا، کھانا کھلا، میں نے تو اس کو 70 سال سے کھانا کھلا رہا تھا، میں نے تیرے پاس بھیجا تھا ایک وقت کی روٹی کھلانے کے لیے، تو نے تو اس پہ ناراض ہو کے بھیج دیا۔ ہائے ہائے ہائے، کیا کہنے لگے؟ واپس بلا، کھانا کھلا، وہ اس کا اور میرا معاملہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں اس کا اور میرا معاملہ ہے، وہ مانتا ہے مجھے نہیں مانتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ابن آدم انی لک محب، وہ آدم کی ذات، وہ آدم کے بیٹے، میں تم سے پیار کرتا ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، اتنا پیار محبت کرنے والا اللہ کہاں ملے گا؟ ہمیں کہیں بھی اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، لیکن اللہ کی نظر سے ہم شرماتے نہیں گناہ کرتے ہوئے، زندگی بھر گناہ کرتے رہے، ہم کبھی بھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم کو کون دیکھ رہا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، تم جہاں گناہ کرتے ہو وہاں بھی موجود ہے، جہاں تم نیکی کرتے ہو وہاں بھی اللہ موجود ہے۔ میرے بھائی افسوس اس بات کی ہے، جب ہمارے کو کسی نے سی کیمرے اگر لگا ہوئے ہیں روم میں، تو ہم کیسے سیدھے ہو جاتے ہیں کہ کیمرے لگے ہوئے ہیں؟ رب کی آنکھوں کے سامنے کیوں نہیں شرماتے؟ گناہ کرتے ہوئے رب کی آنکھوں کے سامنے کیوں نہیں شرماتے؟ بندے گناہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ میرے بندے میں دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، میں تیرے اشارے سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ بندہ سوچتا ہے کہ مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، اللہ کہتے ہیں میں تیرے اشارے سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ آج ہم زندگی اس طرح گزار رہے ہیں، نہ اوپر کوئی اللہ ہے، نہ کوئی قبر کی عذاب ہے، نہ کوئی جنت ہے، نہ کوئی جہنم ہے۔ زندگی میں یہ سب چیزیں بھول چکے ہیں، زندگی کو اس طرح گزار رہے ہیں۔ لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ کیا کر سکو گے میرے بھائی؟ کیا کر سکو گے؟ دیکھو، سیرتیں پڑھو، حدیثیں پڑھو، اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو جس نے اللہ کے مقابلے میں ٹھہرے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو برباد کر چکے ہیں، کیسے برباد کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو پانیوں میں بہایا، اللہ تعالیٰ نے کسی کو زمینوں میں دھسایا، اللہ تعالیٰ نے کسی کو اللہ تعالیٰ نے کسی کو جانور بنا دیا، موسیٰ علیہ السلام کے قوم کو بندر بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہفتے کے دن مچھلی نہ کھاؤ، قابو رکھ دی، لیکن وہ لوگ نے اللہ کے مقابلے میں ٹھہرے، ہم کھائیں گے، ہفتے کے دن ہم مچھلی کھائیں گے۔ وہ لوگ مچھلی ہفتے کے دن کھا لیے اور بندر بن گئے، اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا وہ لوگوں۔ لیکن ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہو رہا ہے۔ زندگی میں کتنے بھی گناہ کرو، لیکن ہمارے زندگی میں یہ معاملہ نہیں ہو رہا ہے، جیسے کہ پچھلے امتوں پر ہوا تھا۔ پچھلے امتوں پر اللہ تعالیٰ نے جتنے مشقتیں ڈالی تھی، ہمارے اوپر وہ مشقتیں نہیں ہیں۔
ہے میرے بھائی؟ میرے نبی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے نبی کے ذریعے سے ایک پاک دامن زندگی سکھائی ہے. زندگی کیسے گزارنی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی سکھائی ہے. کیا ہے زندگی کیسے گزارے؟ میرے بھائی دیکھو، میں دین کو یہی مانتا ہوں، اسلام کو یہی مانتا ہوں، دین کو یہی مانتا ہوں، اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. بس یہی دین ہے، بس یہی اسلام ہے. میری نبی کی زندگی میں کامیابی ہے، میری نبی کی زندگی میں کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کی ہر ایک ادا پر راضی ہے، ہر ایک شے پر راضی ہے، ہر ایک عمل پر راضی ہے. اللہ نے ہمارے نبی کے ذریعے سے زندگی کیسی گزارنی ہے یہ بھی سکھایا ہے. گھر کی زندگی کیسی گزارنی ہے نبی کی زندگی سے سیکھو. بڑوں سے کیسا قدر کرنا ہے نبی کی زندگی سے سیکھو. بچوں سے کیسے شفقت کرنا ہے نبی کی زندگی سے سیکھو. بڑوں کو کیسی عزت دینی ہے، بچوں کو کیسی عزت دینی ہے، ماں باپ کے فرما بردار کیسی بننے ہیں، ماں باپ کو کیسی خدمت کرنی ہے، نبی کی زندگی سے سیکھو، نبی سے سیکھو. نبی کی زندگی کے علاوہ تمہیں یہ چیزیں کہیں بھی نہیں ملیں گے. نبی کی زندگی کے علاوہ تمہیں یہ چیزیں کہیں بھی نہیں ملیں گے. ہمارے نبی نے 11 گھروں کے ساتھ، ہمارے نبی نے 11 شادیاں فرمائے. گھر کی زندگی سمجھائے. کیوں میرے امتی زندگی ایسی گزارنی ہے. اور حسن حسین بیٹیوں کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ، نوازوں کے ساتھ بچوں سے کیسی عزت دینی ہے، بچوں کو کیسے شفقت کرنی ہے، ہمارے نبی نے سکھایا. پریشانی کے وقت پہ، مصیبتوں کے وقت پہ زندگی کیسی گزارنی ہے نبی سکھایا. ہمارے نبی میرے بھائی، ہمارے نبی 4 دن بھوکے رہتے تھے. کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. حضرت عائشہ ماں فرما رہی ہیں، وہ میرے بیٹے 2 ماہ گزر جاتے تھے، 2 مہینے گزر جاتے تھے، ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. آج ہمارے ماحول میں غریب سے غریب لوگ ایک دن میں چولہا جلا کے بیٹھتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ غریب سے غریب لوگ ایک دن میں ایک نہ ایک وقت پہ چولہا جلا کے بیٹھتے ہیں. لیکن میری نبی کی زندگی میں، میرے نبی کے گھر میں 2 ماہ گزر جاتے تھے، 2 مہینے گزر جاتے تھے، لیکن چولہا نہیں جلتا تھا. پاکا کس پہ جلتا تھا؟ صرف کھجور اور پانی پہ، صرف کھجور اور پانی. میرے نبی نے کیسی زندگی گزاری ہے میرے بھائی. اللہ تعالی نے ہمارے نبی کو حبیب بنایا. کیسے نبی ہے؟ نبیوں کے سردار ہے، 2 جہان کے مالک، 2 جہان کے سردار ہے. لیکن وہ نبی دیکھو کیا زندگی گزار کے ہمیں سبق سکھا رہے ہیں. بھوکے ہیں دین کو پھیلانے کے لیے. آج ہمارے پاس دین پہنچی ہے تو اللہ کے نبی کے ذریعے سے. آج تک ہماری زندگی میں دین آیا ہے تو نبی کے ذریعے سے. دین پھیلانے کے لیے نبی نے کتنے تکلیفیں پڑے. جاؤ دیکھو طائف میں میرے نبی کو کتنے پتھر پڑے، کتنے خون چلا گیا میرے نبی.